جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں لکھا ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیا جاتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں ہمارا صبر، ہمارا توکل، ہمارے آنسو، ہمارے سجدے اور ہماری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کے رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزوں کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ زندگی میں کچھ باتیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو، اس لیے یہ وقتی درد دیتا ہے، اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحتوں پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ کے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے،
بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ وہی راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ تو بس صرف تم اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر سے اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ دیر سے ہی صحیح، لیکن تمہاری دعاؤں پر کن ضرور فرمائے گا، انشاءاللہ۔